اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ ظاہراً انسان کو دیکھا جائے تو دیگر مخلوقات دیگر جانوروں سے ضعیف اور کمزور نظر آتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغی قوت سے اور عقل و شعور سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ مشقت کا پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مشقت لاحق رہتی ہی ہے۔ اگر وہ کاروبار میں لگا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ٹینشن، فکر، مشقت اس کو لگی رہتی ہے۔ کسی بھی کام کے اندر وہ لگتا ہے تو اس کو بغیر ٹینشن اور بغیر مشقت کے کوئی کام، کوئی کامیابی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ سورۃ البلد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اولاد اور حضرت آدم علیہ السلام یعنی والد کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان بنایا اور پھر ایمان کی سمجھ بھی عطا فرمائی۔ اور مزید احسان یہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ہر وہ دولت سے مالا مال فرمایا جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم قدر نہ کریں، ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم اس پر آراستہ اور پیراستہ نہ ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی نائبیت کا عہدہ دیا ہے، اپنی خلافت کا عہدہ دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیگر مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حیوانات، جمادات جتنے بھی ہیں، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا یہی ہے کہ ان سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر ایک منافع بخش اور نفع کمانا ہے، دنیا کی ہر ایک کامیابی میرے ہاتھ لگ جائے، آخرت کو وہ جو ہے بھولے بیٹھا ہے۔ میں نے دیکھا، خیر یہ بات تو بیان کرنے کے قابل نہیں بھی ہے، ہمارے ان علاقوں کے اندر نوجوانوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، عقائد اور نظریات اتنا گر چکا ہے کہ انہیں یہ اندازہ نہیں رہتا کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اپنے اس اسٹیٹس سے ہم یہ بات شو کر رہے ہیں، یہ ایمان اور قرآن کے خلاف ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ جب جنت اور جہنم ہم نے دیکھی ہی نہیں، جب کوئی وہاں گیا نہیں، وہاں سے کوئی آیا نہیں، تو جنت اور جہنم کی تحقیق کیسی، پھر اس کا گمان کیسا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان تو بنایا، اللہ نے ایمان تو دیا، لیکن رسمی مسلمان بن گئے ہمیں کتاب دی، سنت دی، ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم رسمی مسلمان بن گئے۔ رسمی مثلا باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ سلسلہ رفتہ رفتہ چلتا رہے گا۔ آگے چل کر بچے ہمارے پوتے پڑپوتے یہ کہیں گے دادا کیا کرتے تھے ایسا، یعنی وہ جاتے تھے کبھی کبھی جمعے والے دن مسجد میں، وہ ایسی یادداشت کے طور پر یہ کہانیاں سنائیں گے، ہمارے دادا ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ایک سفید سی ٹوپی ہوتی تھی، وہ پہن کر اوڑھ کر جو ہے مسجد جایا کرتے۔ یہ ایک آنے والی نسلوں میں یہ کہانی بن کر رہ جائے گی اگر اس دین کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے۔ اس دین کو اپنے گھروں کے اندر زندہ
نہیں کریں گے تو یہ ہماری ہسٹری کہانی بن کر رہ جائے گی۔ اور آج بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ ہمارے ہماچل کی سرزمین پر ایسی کارگزاریاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اس ایمان کو سمجھنا ہے، اس ایمان پر چلنا ہے، اس ایمان کو اپنے اندر پیوست اور پیوند کرنا ہے، اپنی زندگی کا ڈھانچہ، اپنی زندگی کا نقشہ اسلام کے طرز عمل پر کھینچنا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے جو سورہ بلد، اس کے اندر بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وطن مکۃ المکرمہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ کے اندر قحط سالی کا دور تھا، لوگوں کی کھیتی باڑیاں سوکھ چکی تھی، غلہ ختم ہو چکا تھا، بے روزگاری عام تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو دنیا کے اندر، مکہ کے اندر تو بہار آئی ہی، دنیا کے اندر بہاریں آ گئی۔ تو ایسی سرزمین پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، لیکن وہاں جو خرافات، جو رسومات وہاں ہوا کرتی تھی، دنیا کے اندر کہیں جو ہے اور ایسی رسومات اور خرافات نہیں ملتے۔ مثلا ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی ہوا کرتی تھی، تو جب اس قبیلے کا بڑا بادشاہ یا کوئی سردار یا قبیلے کا بڑا سرپنچ مرتا تھا تو وہ وصیت میں لکھتا تھا کہ میرا بدلہ فلانے پہ ہے، اس نے جو ہے اس سے بدلہ لینا ہے، میری نسل کا اگر تو ہے تو بدلہ لے کر مرنا۔ یہ گمراہیاں ان کے اندر تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جایا کرتے تھے، لوگوں کے راستے بلاک تھے کہ اس طرف ہمارا ہی خاندان چلے گا، کوئی اور دوسرا ہمارے ایریے میں نہیں گھسے گا۔ ایسی بدماشیاں ان کے اندر تھی۔ جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے اس پیغام کو سنانا شروع کیا۔ فرمایا نا یہاں کہ دنیا کے اندر ہر انسان کو مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ مشقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھانی پڑی ہے۔ جتنی مشقتیں آپ نے جھیلی اتنی کسی نے نہیں جھیلی۔ کتابوں میں، تفاسیر میں، سیرت کی کتب میں یہ ملتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ مشقتیں، پریشانیاں ان کا یہ مرکز ہیں، انسان ان چیزوں کا مرکز ہے۔ ہر ایک چیز کو بلند اور بالا کرنے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بلد امین شہر مکہ کو کہا گیا ہے، اسی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ جو لا کہا ہے اس کے معنی آتے ہیں نہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو آپ نے گمان سجا رکھا ہے، جو آپ کے دل و دماغ کے اوپر یہ ایک گمان ہے کہ ہم دنیا کو ڈھیر کر دیں گے، دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گر جائے گی، ہم سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، ہم نے جو ہے بڑے بڑے شیخ بازیوں کو ہرا ڈالا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ اس شہر سے مراد مکۃ المکرمہ، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی۔ اس جملے کی جو یہ تفسیر ہے حل بہذا البلد، یہ ایک ایسا دور آیا تھا کہ فتح مکہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے جو مکۃ المکرمہ ایک امن والا، سلامتی والا شہر کہا تھا نا، کہ حرم کے اندر خون خرابہ جائز نہیں ہے،
یہاں تک کہ جون تک کے مارنا جائز نہیں ہے، تو چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی کو ہٹا دیا تھا کہ اگر کوئی دین اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، مکہ المکرمہ کی تقدیس کو پامال کرتا ہے، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس پر انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کا خاتمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حرمت کو ہٹا لیا تھا چند دنوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دہانی کروائی۔ آگے فرمایا ووالدین وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کے اولاد کی۔ ووالدین وما ولد سے والد سے مراد حضرت آدم ہیں، چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان مصیبتوں کا، پریشانیوں کا پتلا ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے۔ دین کے کام میں جب انسان لگتا ہے، دین کی اس دعوت کو لے کر چلتا ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پریشانیاں ایسے آئیں گی جیسے شہد پر مکھیاں پڑتی ہیں، اور دیگر کام کے اندر بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر انسان کو مشقت پیش نہ آئے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے مشقتوں کو اٹھانا ضروری ہے، انسان کو جینے کے لیے مشقتوں کا اٹھانا ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھوں اور میرے ارد گرد کوئی مصیبت نہ آئے، اس کو بیٹھے بیٹھے بھی ٹینشن ہوگی، اس کو بیٹھے بیٹھے بھی پریشانیاں لاحق ہوتی رہیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں، مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا ہے جہاں آپ کو کبھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، وہ ہے جنت۔ جنت میں جا کر آپ کو نہ کوئی ٹینشن ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یحزنون کا مطلب کہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، بے فکری کی زندگی ہوگی، عیش و آرام والی زندگی ہوگی، من چاہی زندگی ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر من چاہی زندگی کو ٹٹول رہے ہیں اور من چاہی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری ناکامیاں ہیں، یہ بربادی ہے۔ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، جنت کے اندر من چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہاں من چاہی زندگی گزار لی تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ ایک دوسرا ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے جہاں رب چاہی زندگی ہمیں گزارنی پڑے گی۔ جہنم کے اندر جب دھکیل دیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا، بھاگنے کا کہیں راستہ نہیں نصیب ہوگا۔ یہ چند ٹکوں کی زندگی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے جس کو ہم عیش و عشرت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر گزارنا چاہیں گے تو گزر جائے گی، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر گزارنا چاہیں گے گزر جائے گی، سڑک پر بیٹھ کر گزارنا چاہیں گے گزر جائے گی۔ چند دنوں کی زندگی ہے، لیکن لامحدود زندگی ہے جہاں موت ہی نہیں آنی ہے، موت آئے گی نہیں۔ یہاں موت آئے گی، یہاں جنازہ اٹھے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، دفنایا جائے گا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ جنت میں چلے گئے تب بھی موت نہیں آئے گی، جہنم میں چلے گئے تب بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ من دو زندگیاں وہاں دیں گے اللہ۔ اگر یہاں رب چاہی زندگی گزار لی تو وہاں من چاہی زندگی ملے گی، یہاں من چاہی زندگی گزار لی تو وہاں رب چاہی زندگی ملے گی۔ یہ دنیا ہے صاحب، ٹھکانہ نہیں ہے۔ ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کے لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جس دن آئے گا پیغام آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، یہ سارے ٹھاٹ باٹ یہیں رہ جائیں گے۔ یہ عیش و عشرت، یہ کمائے ہوئے تمام چیزیں یہیں کی یہیں رہ ساتھ جائیں گے تو ہماری رب چاہی زندگی جائے گی، ہمارے اعمال جائیں گے، وہی ہمیں آگے جا کر سکون والی زندگی نصیب کر سکتے ہیں۔
آگے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں من چاہی زندگی گزار لوں، مجھ پر کسی کا کوئی بس نہ چلے۔ اصل مخاطب تو یہاں کفار مکہ کو کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، ہر امتی کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایک کتاب ہے سجین، کتاب مرقوم، جس کے اندر ہمارے اعمال نامے رقم کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں فرے کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں۔ ہماری پوری ویڈیو چلا دی جائے گی میدان محشر میں، خدا کے سامنے حاضری، کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ جو کیا ہے ہم اسکرین پر دیکھیں گے۔ آج اندازہ لگائیں آپ، اگر ہم کسی کو اپنی ویڈیو کے اندر کور کر لیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج سے مان کے چلو قیامت تو ابھی آنی ہے، تو اور جو ہے ترقی کا عروج کا دور ہوگا، تو اسکرین پر ہماری پوری زندگی کا ویڈیو دکھا دیا جائے گا۔ کسی چیز سے انکار نہیں کریں گے۔ کہاں بیٹھ کر کون سا کبیرہ گناہ کیا تھا، کس کوٹڑی کے اندر گھس کر تو نے جو کون سا گناہ کیا تھا، اس زمین کے کس چپے پر تو نے کس جرم کو جو ہے انجام دیا تھا، سب ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب مرقوم دکھا دے گی۔ آگے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ ایک کافر نے، یہ کافروں کی مثال ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کافر اکٹھے ہو کر اپنے مال کو جمع کر کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچتے تھے، اور اپنے مال کو خرچ کر کر ان کے لیے جو ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑتا تھا کیا کرتے تھے۔ ان کو وارننگ ہے، آج ہمیں بھی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی ہلاکت کے لیے کیا کچھ نہ اکٹھا کر لیا ہے۔ آگے فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ یہ باطل گمان ہے۔ دیکھنے والی ذات وہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ ایک وارننگ ہے انسان کو۔ کہاں بھاگو گے؟ شیشے کی بند کوٹھڑی کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے، وہاں بھی رب ہے، وہاں بھی اللہ کی پہنچ ہے، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ کیسا گمان ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے اب سمجھانے کی بات کی ہے۔ دو آنکھیں نہیں دی آپ کو؟ جو انسان بنایا تو آپ کو دو آنکھیں دی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان دو ہونٹ نہیں دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، آپ کو ہدایت کا راستہ نہیں بتلایا، ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، انسان کو اللہ نے دونوں راستوں کا راستہ سکھا دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے تو وہ اچھائی والے راستے اوپر مان کر اس کی چلے، چاہے وہ انکار کر دے۔ بدی کا راستہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے اور برائی کا راستہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے۔ برائی والے راستے پر چلو گے ٹھکانہ جہنم، اچھائی والے راستے پر چلو گے تو ٹھکانہ جنت۔ دونوں راستے اللہ نے بتلا دیے۔ آیت کریمہ اللہ نے یہ احسان جتلایا ہے۔ کیا آپ کو دو آنکھیں نہیں دی؟ آپ کو ہونٹ دیے، آپ کو زبان دی، آپ کو عقل اور شعور دیا، آپ کو انسان بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین خوبصورت سانچے کے اندر ڈال کر بنایا۔ پھر کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے آپ کو اپنے رب کے جانب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟
آگے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوگا۔ گھاٹی اسلام ہے، اصل معنی گھاٹی کے وہ ہوتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو آیت کریمہ کے اندر گھاٹی مراد لی ہے کہ یہ گھاٹی اسلام کی گھاٹی ہے، اس کے اندر ہمیں داخل ہونا پڑے گا تبھی ہم جنت والے راستے میں گھسیں گے، اور اگر اس گھاٹی سے نکل گئے تو خسارہ ہی خسارہ۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، کوئی نیکی کا کام کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوکے والے دن میں کھانا کھلا دینا، یعنی کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دینا، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو اس کو جو ہے کھانا کھلا دینا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اچھے لوگوں کی صفت بیان کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، جن کے اعمال نامے سجے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں دنیا کے اندر صبر کی فیمائش کی، حق کی بات کہتے رہے، لوگوں کی حق کی دعوت دیتے رہے، حق کی جانب بلاتے رہے اور خود بھی کرتے رہے، نیک اعمال، برائیوں سے بچتے رہے، معاشرے کو بچاتے رہے، اپنی نسلوں کو بچاتے رہے، اپنی نسلوں کے اندر دین پہنچاتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ انکار کرنا یہ نہیں کہ میں بول دوں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ انکار کئی قسم کا، یہ تو کفرن انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہم نیک اعمال ہی نہ کریں، گناہ کبیرہ کا معلوم ہونے کے باوجود بار بار اس کا ارتکاب کریں، حرام کی پہچان نہ کریں، سود سے نہ بچیں، غیبت سے نہ بچیں، شراب سے نہ بچیں۔ چٹا کا نشہ چل رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، یہ نشے سے اپنی نسلوں کو بچاؤ، اگر نہیں بچائیں گے ہم خود برباد ہو جائیں گے، آنے والی پیڑھیاں تو برباد ہوں گی، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان غیروں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، جھٹکا کھا رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہماری بچیوں کا محافظ کون بنے گا؟ ہم قرآن کا محافظ کون بنے گا؟ اسلام کا محافظ کون بنے گا؟ اگر ہماری بچے، ہماری نسلیں جو ہے نشہ کرنے لگ جائیں گی، شرم آنی چاہیے نشہ کرنے والوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیئر نہ کی۔ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو، جو طریقہ اپنایا جا سکے بچاؤ، باندھ کر کہیں ان کو جو ہے نشہ مکتی کے اندر وہاں لے جا کر جیسا طریقہ اپنایا جا سکے کرو، بچاؤ نسلوں کو، اور اپنے بچوں پر خاص دھیان رکھو، خاص پکڑ رکھو۔ میرا بچہ کہاں ٹائم گزار رہا ہے، کہاں وہ اپنا ٹائم کس کے ساتھ گزار رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا کبھی طریقے سے اس کا موبائل چیک کرو، اس کے کانٹیکٹ میں کیسے لوگ ہیں، اس کی چیٹ کیسی ہے لوگوں کے ساتھ۔ بچے پہ جب تک باپ پوری نظر نہیں رکھے گا وہ قابل باپ نہیں۔ بچے پر پوری نظر رکھنی ضروری ہے، فرض ہے باپ کے اوپر، ورنہ اس کی تباہی کا، اس کی بربادی کا ذمہ دار اس کا باپ ہے۔ آگے فرمایا علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ بند کر دی جائے گا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ العیاذ باللہ العظیم، اللہم احفظنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر قرآن کو زندہ فرمائے، قرآن پر چلنے والی جو ہے ہماری نسلیں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس